बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 5, नज़म है, सफ़ा नंबर है 25, यतीम बच्चे की ईद। यानी कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यतीम किसको कहते हैं। तो यतीम उसको कहा जाता है जिसके वालिद ना हो। और ईद जो है आपको पता है मुसलमानों के त्यौहार हैं, ईद उल फ़ितर है, ईद उल अज़हा है। जैसे कि अभी आप ईद उल अज़हा हमने गुजारी है जो कि 10 ज़िलहज को मनाई जाती है, और ईद उल फ़ितर जो है वो यकम शवाल को मनाई जाती है जो रमज़ान शरीफ के बाद आती है। ये जो नज़म है इसमें जो शायर हैं उन्होंने जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो वाक़या बयान किया है, प्यारे नबी के हुस्न सलूक का वाक़या बयान किया है कि किस तरह से वो जा रहे थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, और उन्होंने देखा कि गली में एक छोटा सा बच्चा जो है यतीम, वो रो रहा था और उसके कपड़े फटे पुराने थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि मेरे अम्मी अबू नहीं है, कोई सहारा नहीं है मेरा, तो मैं इसलिए रो रहा हूँ, और आज का ईद का दिन है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो गए। वो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर उसको घर लेकर गए हैं, उसको नए कपड़े पहनाए, अपनी खुशियों में शरीक किया, शामिल किया, तो बच्चा भी खुश हो गया। तो इसमें हमारे लिए क्या सबक है कि हमें भी अपने जो साथी हैं उनको ईद की खुशियों में शामिल करना चाहिए, जो गरीब हैं उनकी मदद करनी चाहिए, और इस तरह से करनी चाहिए कि उनको फ़ील भी ना हो और वो खुश हो जाएं। या फिर ऐसा भी है कि अगर हमारे कोई ऐसे दोस्त हैं जिनके ये मजहबी त्यौहार डिफरेंट है हमसे, तो उनको भी तोहफ़े तोहफ़ देकर उनकी खुशियों में हम लोग शामिल हो सकते हैं। तो इस नज़म में जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो वाक़या है, और आपको ये भी पता है बच्चों के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी यतीम थे, यानी कि प्यारे नबी सल्लम की पैदाइश से पहले ही उनके वालिद वफ़ात पा चुके थे। तो यतीम के बारे में वैसे भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस हैं कि जो भी यतीम बच्चों का ख्याल करेगा, उनके लिए जो है वो उनके देखभाल के लिए या उनके लिए कोशिश करेगा, तो क़यामत के दिन मेरे साथ खड़ा होगा। और प्यारे नबी ने सहाबा किराम को 2 उंगलियां, शहादत की उंगली और दरमियान वाली उंगली जो है जोड़ के दिखाया कि इस तरह से मेरे साथ होगा। तो हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो है वो देखें, जो भी गरीब हैं, यतीम हैं, उनकी मदद करें, क्योंकि ये हमारे लिए सदका जारिया होगा, और हमारे आखिरत जो है दुनिया में भी अल्लाह ताला इसका अजर देता है और आखिरत में भी इसका अजर हमें मिलेगा। तो इंशाल्लाह कोशिश हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो आए हम नज़म पढ़ते हैं, यतीम बच्चे की ईद। पहले मैं पढ़ूँगी, इसके बाद आपको इसके मायने साथ बताती जाऊँगी। सुनो प्यारे बच्चों तुम एक वाक़या, हुए ख़त्म रोज़े था दिन ईद का, यानी कि ईद का दिन था, रमज़ान शरीफ ख़त्म हो चुका था, यानी इसमें ज़िक्र जो है किस ईद का है? ईद उल फ़ितर का। वो नबियों के सरदार बंदा नवाज चले घर से मस्जिद को पढ़ने नमाज, यानी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं। गुज़र एक गली से हुआ आपका, वहाँ देखा एक बच्चा रोता हुआ। ये बच्चा था कम सिन किसको कहते हैं? छोटी उम्र का। ये बच्चा था कम सिन बहुत ही गरीब, गए पास उसके खुदा के हबीब, कहा आज का दिन तो खुशियों का है, तुझे क्यों मुयस्सर नहीं है ये शय, यानी कि ये जो दिन इतनी खुशियों का है तो तुम क्यों रो रहे हो? प्यारे नबी ने उससे पूछा। वो बोला शहनशाहे दुनिया ओ दी, मेरे अम्मी और अब्बू दोनों नहीं, खुशी ईद के दिन मेरे घर नहीं, पहनने को कपड़े मुयस्सर नहीं। नबी ने कहा तू न कर रंजो गम, जो तेरा नहीं कोई तेरे हैं हम। सुना ये तो बच्चा बहुत खुश हुआ, रसूल खुदा के वो घर आ गया, गरीबों यतीमों का ये एहतराम, मोहम्मद पे लाखों दरूदों सलाम। जी, इसमें अब जो मुश्किल अल्फाज हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। पहला लफ्ज़ है सरदार, ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा होगा, सरदार का मतलब क्या है? सरबराह। इसके बाद आ जाए अगले नंबर 4 शेयर पे, उसमें है कमसिन, इसका मतलब है छोटी उम्र का। इसी लाइन में एंड पर देखेंगे हबीब लिखा हुआ है, इसका मतलब है दोस्त और महबूब।
پھر اس کے بعد جو ہے نیچے والی لائن پر دیکھیں میسر، اس کا مطلب ہے حاصل ہونا. پھر ہے شہنشاہ یعنی بادشاہ. پھر ہے رنج، اس کا مطلب ہے دکھ. تو آپ کو یہ نظم سمجھ آئی کہ کس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گھر لے کر گئے تھے اور کس طرح سے انہوں نے، یہ ہمارے لیے سبق ہے. یہ واقعات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے ہیں، ان کا اخلاق دیکھیں آپ، وہ دیکھیں انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کیا. یہ سب سے بڑی چیز ہے. یہ ہمارا اسلام ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ ہم نے دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے، ان کو بھی خوش کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم آئیں گے اگلے صفحے پہ. جی، اس میں ہے الفاظ معنی ہے اور اس کے آپ نے جملے بنانے ہیں. تو سب سے پہلا لفظ ہے سردار، اس کا مطلب ہے سربراہ، حاکم. نمبر 2 ہے میسر، جس کا مطلب ہے حاصل ہونا. تیسرا ہے رنج، اس کا مطلب ہے دکھ اور تکلیف. اگلے کالم میں آج اس میں ہے کم سن یعنی چھوٹی عمر کا. پھر ہے شہنشاہ، اس کا مطلب ہے بادشاہ. پھر ہے حبیب، اس کا مطلب ہے دوست اور محبوب. ٹھیک ہے، یہ الفاظ معنی اور اس کے جملے آپ بنائیں گے. اس کے بعد آ جائیں گے سوال نمبر 2 پر. اس میں ہے جی دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں. نظم میں کس دن کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا جواب آپ کیا لکھیں گے کہ نظم میں عید الفطر کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 2 ہے بچہ کیوں رو رہا تھا؟ بچہ کیوں رو رہا تھا یعنی کہ عید کے دن بچے کے پاس نئے کپڑے نہیں تھے کیونکہ اس کے ماں باپ دونوں وفات پا چکے تھے، اس لیے وہ بچہ رو رہا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا سوال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے سے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے سے پوچھا کہ آج عید کا دن ہے لیکن تم نے نئے کپڑے نہیں پہنے. تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ نہیں ہیں تو رنج نہ کرو اور ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو. ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی کہ تم نے کیوں نہیں پہنے ہوئے کپڑے، تو ہمارے ساتھ چلو. اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 اور 5، یہ ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگ آ جائیں گے سوال نمبر 3 پر. درست لفظ لگا کر مصرعے مکمل کریں. تو یہ آپ نے خود کرنے ہیں، نظم آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد اس میں مصرعے اس کو مکمل کر لیجئے گا. اب آئیں گے ہم لوگ سوال نمبر 5 پر. صفحہ نمبر 27 پہ آ جائیں. دیے گئے الفاظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بنائیں. تو پہلا لفظ ہے عید، آخری حرف سے بنانا ہے. جیسے عید ہے لفظ تو دال اس کے آخر میں آ رہا ہے، اس سے آپ لفظ بنائیں گے. جیسے دعا بنا سکتے ہیں، دنیا بنا سکتے ہیں لفظ آپ. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے غریب، اس میں آخری حرف ہے بے سے آپ بنا سکتے ہیں بادشاہ، بات بنا سکتے ہیں لفظ. تیسرا ہے خوشی، اس کا آخری حرف ہے چھوٹی ہے تو یہ سے بنا سکتے ہیں یاد. اور اگلا لفظ آپ ایک اور بنا سکتے ہیں یتیم، یعنی کہ ایک لفظ آپ بنائیں گے نیا لفظ. پھر ہے یتیم لفظ ہے، یتیم کے آخر میں میم آ رہا ہے تو میم سے کیا بنائیں گے؟ مدد بنا سکتے ہیں، مال بنا سکتے ہیں لفظ. پھر ہے رنج، اس کا آخری حرف ہے جیم، اس سے آپ لفظ بنا سکتے ہیں جاندار یا پھر جال. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ویسے میں نے آپ کو فار ایگزامپل بتا دیا ہے، مثال بتا دی ہے ایک. اس کے بعد آپ آئیں گے سوال نمبر 7 پہ. اس کے بعد آپ آ جائیں سوال نمبر 7 پر. دیے گئے الفاظ کے متضاد اپنی کاپی میں لکھیں. ٹھیک ہے، تو پہلا لفظ کیا ہے؟ آغاز. آغاز کا کیا ہے متضاد؟ آغاز کا متضاد ہے انجام. آغاز کا ہے انجام، متضاد لفظ جو ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آئے گا اگلا لفظ خوش. تو اس کا آپ کیا بنائیں گے؟ ناخوش. ناخوش بھی ہو سکتا ہے، غمگین بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگلا لفظ ہے کثیر، اس کا مطلب بہت زیادہ، تو اس کا متضاد کیا ہوگا؟ قلیل یعنی بہت کم. اس کے بعد اگلا لفظ ہے بقا یعنی باقی رہنے والا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا متضاد؟ فنا یعنی ختم ہونے والا. آخری لفظ ہے اعلیٰ اور اس کا کیا ہوگا؟ ادنا. اعلیٰ کا مطلب ہے بہت اچھا اور ادنا کا مطلب ہے کم تر. اعلیٰ کا ہوگا ادنا. اسی طرح سے جیسے الف کے اوپر کھڑی زبر لگائی ہوئی ہے نا، اسی طرح سے ادنا لکھ کے اس کے اوپر آپ لگائیں گے کھڑی زبر.
ٹھیک، اس کے بعد آ جائیں گے سوال نمبر 8 پہ. نظم یتیم بچے کی عید کا مرکزی خیال اپنی کاپی میں لکھیں. میں مرکزی خیال آپ کو ڈکٹیٹ کروا دیتی ہوں، آپ لوگ لکھ لیجیے گا. پیج ریڈی کیجیے گا. یتیم بچے کی عید، پھر ہیڈنگ ہوگی مرکزی خیال، اور اس کے بعد آپ لکھیں گے نظم یتیم بچے کی عید میں شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یتیم بچے کی مدد کی جس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے اور وہ عید کے دن پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھ کر رو رہا تھا. اس کو کوئی سہارا نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے گھر لے گئے، اس کو پیار کیا اور عید کی خوشیوں میں اس کو شامل کیا. اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں بھی عید کی خوشیوں میں غریبوں اور ضرورت مندوں کو شامل کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. جی اسٹوڈنٹس، آپ کو مجھے امید ہے کہ یہ نظم سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے یہ نظمیں آپ نے یاد بھی کرنی ہیں کیونکہ پیپر میں آئے گی. ایک مصرع لکھا ہوا آئے گا اور دوسرا مصرع آپ لوگوں نے خود لکھنا ہوگا، اس لیے ساتھ ساتھ آپ یاد کرتے جائیں. ٹھیک ہے، تو بہت اچھا کام کیجیے گا اور اس کی پکچر بنا کے مجھے سینڈ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.